شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے، اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے، اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو،
تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہتے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی بخش جواب دو، اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مان لو غریب آدمی ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت پیسے لگنا ہے، تو اس کی مدد بھی کرو، ہے کہ لو یہ، اور دوسروں سے بھی کرواؤ، کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے، چھوٹا بڑا